ہمارا ایمان نہیں بنتا، بلکہ ہم ایک لباس کی طرح ایمان کو پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر غور کرتے ہیں کہ ایمان نہیں بنا، لہذا کیا کرو، نماز پڑھو۔ اب نماز کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور ایک میکینیکل کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سلام تک ایک میکینیکل کام ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ کو جب میکینیکل کام ہی کرنا ہے تو آج کے دور میں تو ٹیکنالوجی نے بہت اعلیٰ ترقی کر لی ہے۔ ٹیپ ریکارڈ لے کر آئیے، پورا کا پورا جو ہے شروع کر دیجیے اور 24 گھنٹے چلاتے رہیے جیسا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کے دل میں اور دماغ میں کتنے خیالات آتے ہیں، آفس، گھر، بیوی، بچے، پڑھائی، کل کیا ہوگا، شادی۔ آپ کا اللہ سے کنیکشن کہاں ہے میرے بھائی؟ اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر چھوٹا بچہ شور کرتا ہے، شور کرتے ہی امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچے شور کر رہے ہیں، بچوں کو بھگا دیا جائے چھوٹا سا۔ اصل میں بچے کی تکلیف سے نماز میں خلل نہیں پڑ رہا ہے، بچہ کے شور سے نماز میں خلل پڑ ہی نہیں سکتا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو۔ اصل آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس میں خلل پڑ رہا ہے۔ آپ ایک اچھے سے خیال میں جا رہے ہیں، کیونکہ دماغ جو ہے آپ کا بڑا بیوٹیفل چیز ہے، اس کے اندر بڑی قابلیت ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ آپ نے دیکھا ہوگا، جو کمپیوٹر میں جانتے ہیں لوگ، ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب ایک ساتھ کئی کام کرنا۔ کار جب چلاتے ہیں تو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ کا کلچ ہے اور ایک ہاتھ سے پیر کے اوپر بریک کے اوپر چل رہا ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں، فون جو ہے آپ نے لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں پیپسی ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ۔ ہم ملٹی ٹاسک کرنے والے آدمی، نماز کے اندر بھی ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں۔ نماز ملٹی ٹاسک نہیں ہے، نماز یونی ٹاسک ہے۔ اور یہ خشوع و خضوع جب ہی پیدا ہوگا آپ کا تو اس وقت ساری دنیا شروع کرے گی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، گھر چل گیا، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، کر رہے ہیں، نماز پھری۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، گھر چل رہا ہے۔ حضرت علی کا واقعہ آپ لوگوں نے سب سنا ہوگا، یہ واقعے کو چھوڑیے گھر چلنے کے، حضرت علی کا واقعہ آپ سب نے سنا۔ تیر کو جب نکالنا ہے تو نماز بھی نکالی گئی، کیونکہ جب آپ کا تعلق اوپر والے سے بنتا ہے تو نیچے کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا چلتا ہے بھائی؟ تو ہم اعمال کو اگر درست کرنے جائیں گے تو اعمال درست نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ چاہے 15 سال 15 کے نام سے کہیے آپ یا 1 سال کہیے آپ، میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے جاؤں گا۔ آپ جتنا بھی دیر ڈاکٹر اپنے کو واجب پڑھائیے، ہمارا ٹیچر کو تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، پلیز اب ٹائم کی کوئی پابند نہیں، اچھا واجب کے ساتھ۔ تو پہلی بات یہ ہے بزرگوں، دوستوں، میں آواز بھی بڑھا دیتا ہوں، اس کو رہنے دیا۔ تو سیرت کا جو معاملہ ہے، وہ سیرت کا اصل معاملہ وہ واقعات نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے، سیرت ہے ایکسپیرینس کا نام۔ اگر آپ کو صحیح سیرت پڑھنی ہے تو آپ کو ایکسپیرینس پڑھنا پڑے گا۔ یہ بات اور میں تھوڑا واضح کروں گا، اس کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجیے اس بار۔ اور میں یہ بات جو ہے کہیں باہر سے نہیں لا رہا ہوں، قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں قرآن شریف کے اندر ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تم کو پیغمبر کی زندگی میں اسوہ حسنہ، آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری مطلب تو بس یہی ہے کہ اسی لیے پرابلم ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ ہمارا جو پرابلم ہو رہا ہے آج، جو مسائل سے ہم دوچار ہیں اور مسائل کو حل کر نہیں پا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جسم کو لے لیا ہے، روح کو بھول گئے ہیں۔
جب آپ روح تک پہنچیں گے کسی چیز کی تو مسائل آپ سے آپ حل ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس کیوں کا جواب ہوگا, کیا کا جواب, چونکہ ہمارے پاس کیا موجود ہے, ہمارے پاس ہر مسئلے کے معاملے میں کیا موجود ہے, اور جب تک آپ کے پاس کیا ہوگا تو آپ کیا کرو گے, اس واقعے کو, اس حالت کو نکال کے وہاں سے یہاں پہ اس کا انتباہ, اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرو گے. اور جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کیا کو کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ کبھی ہو نہیں پائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس قرآن ایک ہی ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو آدمی. ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے, دو رسول نہیں ہیں. اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب تم میں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا, علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میں پتہ نہیں کیا کیا ہو, بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو. یہ فرقہ بندی اور ذاتیں جو ہیں ہمارے اندر, اس کا سبب کیا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ ایک سوال پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے کہ فرقہ بندی جو ہوئی ہے ہمارے اندر, شیعہ اور سنی, اور سنی کے اندر آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں کتنی شاخیں کتنی فرقے ہمارے, اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اگر قرآن ایک ہے اور اللہ کے رسول ایک ہے تو یہ جو ڈفرینس آیا ہے وہ ڈفرینس کا سبب کیا ہے؟ ڈفرینس کا سبب میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ڈفرینس کا سبب کیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, کیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. اگر آدمی کیوں کو سمجھ لے تو مسئلہ پیدا نہ ہو. اس بات کو میں چھوٹی سی حدیث کے واقعے سے ثابت کروں گا. یہ آپ نے سنا ہے اور بہرحال ذکر جو ہے فائدہ ہی دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ جاؤ اور تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنی خلیظہ تک نہ پہنچ جاؤ. یہ بات سنیے آپ لوگ جی. تو صحابہ نکل گئے. اب یہ ہوا کہ کچھ صحابہ عصر کی نماز ہونے سے پہلے ہی ہم بنی خلیظہ کوئی نہیں پہنچ پائے. تو کچھ اصحاب نے یہ طے کیا کہ بھائی اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ تم تیزی سے چلو اور بنی خلیظہ مغرب عصر سے پہلے پہنچ جاؤ. اور کچھ صاحب نے یہ اس سے گمان کیا کہ اللہ کے رسول کا مطلب تو صاف صاف یہ تھا کہ جب تک بنی خلیظہ نہ پہنچو عصر نہ پڑھو. اب چونکہ ہم بنی خلیظہ پہنچے نہیں تو عصر ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ عصر کا وقت ہو گیا. تو آدھوں نے اس پہ عمل کیا, آدھے نے اس پہ عمل کیا. اس کے بعد میں جب واپس پہنچے تو اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ بیان کیا. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ کسی کو آپ نے برا نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا یا تم نے صحیح کیا, کسی کو آپ یہ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیوں کو سمجھتا ہے. اگر آدمی کیوں کو سمجھ لے, اب ہمارے پاس پرابلم پروسیسز کا ہے. ہم الفاظ کے پیچھے اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. صدف سیپی کو کہتے ہیں. آپ کو سیپی چاہیے یا آپ کو اندر کا مغز چاہیے؟ تو جب ہم مغز اگر پہنچ لیتے ہو تو ہمیں سارے مسائل نہیں ہوتے. یہ جو سیکٹیرین پرابلم جو ہے فرقہ بندی کا, یہ سب اوپری پرابلم ہے. ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. لیکن اگر ہم آدمی کیوں میں چلے جائے اور سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے علت کیا ہے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور سیرت جب سمجھو گے آپ, جب بھائی اسوۃ حسنہ میں آپ کے لیے نمونہ کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہے نا. یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہے, بھائی میں تو گناہ گار بندہ ہوں. یہ کہنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل نہیں کی. اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اس بات کے لیے کہ آپ عمل کریں اور ویسا عمل کریں جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے رسول نے نماز پڑھتے ہوئے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ نے کہا کہ حج کے معاملے میں جو ہے تو جیسا اللہ کے رسول کر رہے تھے کیوں کی سمجھ کے ساتھ اگر آپ بھی کرو گے, اور کرنے کے لیے